بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، چاند سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس کا جواب دیا، اور نمبر 2، ایک دور جاہلیت کی رسم بد تھی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رد فرمایا۔ چنانچہ پروردگار فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں یعنی نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیں کہ یہ چاند لوگوں کے اوقات کی تعیین کے لیے اور حج کو متعین کرنے کے لیے ایک علامت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا، اگر نیا چاند ہو جس طرح مہینے کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کو عربی میں ہلال کہا جاتا ہے، اور جب 14 تاریخ کو چاند آ جائے اپنے جوبن پر تو اس کو بدر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب چاند مکمل ہو جائے تو اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ چاند کے لیے 3 نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہلال، نئے چاند کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 جب چاند مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے تو اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چاند کے بارے میں بتائیے، ہلال کے بارے میں بتائیے، نئے چاند کے بارے میں بتائیے کہ جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت چاند جو نکلتا ہے تو یہ کیوں نکلتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرمائیں، ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا کہ یہ چاند اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیا نکالتے ہیں کہ تمہارے اوقات کی تعیین اس چاند کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا جو آغاز ہوتا ہے، حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، موسم حج ہے، اس کی تعیین بھی اس چاند کے ساتھ وابستہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اگر دیکھیں جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق وہ چاند کے ساتھ ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ ان کی ٹائمنگ کے اعتبار سے ان کا تعلق شمس کے ساتھ ہے، قمر کے ساتھ ہے، یعنی سورج کے ساتھ ہے۔ اس میں نمازیں آپ دیکھ لیں، ظہر ہے، عصر ہے، یا نماز مغرب ہے تو وہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن جو ہماری عبادات کی ابتدا ہے، رمضان ہے، اس کی ابتدا چاند کے ساتھ ہے، اور شوال عید الفطر ہے، اس کی ابتدا چاند کے ساتھ ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ ذی الحجہ سے ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی جو تعیین ہے یہ 1 ذی الحجہ یعنی چاند کے ساتھ وابستہ ہے، اور زکوٰۃ کا حساب ہے وہ بھی چاند کی تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کو گویا کہ ایک تاریخ کے لیے اور حساب کتاب کے لیے، اوقات کی تعیین کے لیے، اوقات کو متعین کرنے کے لیے، عبادات کے لیے متعین فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری اسلامی کیلنڈر بھی چلتا ہے، اور جس کو آپ جو ہیں ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کی طرف جس کو منسوب کیا جاتا ہے، جس کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ ایک اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اندر کل 12 ماہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی شریعت میں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اور وہ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو ہے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کثرت کے ساتھ کہ جنہیں اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے۔ میں آپ کے سامنے نام پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ان ناموں کو یاد کریں اور اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ سب سے پہلا اسلامی مہینہ ہے محرم، دوسرا صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جنہیں اسلامی مہینے کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے مہینے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں عام طور پر یہ جو اسلامی مہینے ہیں
ان میں سے 3 مہینوں کا پتہ ہوتا ہے، باقی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا تو ہر کسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ آج کتنا روزہ ہے، آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، اور جو محرم کا مہینہ ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے۔ ویسے زیادہ تر جو ہمیں 10 تاریخ تک کی پتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو تیسرا مہینہ ہے وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو اس مہینے کے بھی تاریخ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو بس ان 3 مہینوں کے علاوہ ہمیں کسی تاریخ کا، کسی مہینے کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے مسلمانی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مسلمانی کا، اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں 12 مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اب کون سا مہینہ چل رہا ہے اور آج کون سی ڈیٹ ہے، کون سی تاریخ ہے اسلامی مہینے کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا یہ ہم سب پر فرض کفایہ ہے۔ اگر سب اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھیے گا تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے آپ اسلامی تاریخ کا اہتمام فرمایا کریں۔ جہاں پر آپ اپنے حساب کتاب میں، اپنے بل میں، اپنے لیٹر میں دوسری تاریخ لکھتے ہیں، جنوری، فروری، آج اتنی فروری ہے، آج اتنی جنوری ہے، تو وہاں پر اس بات کا بھی اہتمام کیا کریں کہ اس کے ساتھ اسلامی تاریخ لکھا کریں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اخبارات آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اسلامی تاریخ، آپ وہاں سے دیکھ کر جو ہے اسلامی تاریخ کو وہاں پر درج کیا کریں۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم جہاں پر شمسی تاریخ لکھتے ہیں، انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ العزیز ہم اسلامی تاریخ بھی لکھا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب حالت احرام میں ہوا کرتے تھے اور احرام باندھ چکے ہوتے تھے، تو اس موقع پر اگر انہیں کسی ضرورت سے گھر میں آنا ہوتا تھا تو جو سامنے کا دروازہ ہوتا ہے نا، اس دروازے سے نہیں آتے تھے حالت احرام میں۔ احرام باندھ لیا تو پھر جو مکان کی پشت ہوتی تھی نا پیچھے سے، یا تو اس طرف سے آتے تھے یا پھر سیڑھی لگا کر دیوار کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوتے تھے، سامنے والے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اپنے گھروں کی پشت سے داخل ہوں، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اس کا نام نیکی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی قسم کی توہمات اور اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر بلی سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں جی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، آج سارا دن منحوس گزرے گا۔ اگر شام کو جو ہے جھاڑو دے دیا جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، پیڑا گر جائے اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تاثرات ہیں، کوا جو ہے وہ دیوار پر بیٹھا ہو تو عجیب و غریب قسم کے تاثرات ہیں۔ اگر کسی تاجر کے پاس صبح کوئی بندہ آ جائے اور آ کر کہے جی یہ کل آپ سے سامان لیا تھا تو یہ خراب نکلا یا واپس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ دکاندار نا اپنے ادھر ماتھے پہ ہاتھ مارتے کہتا ہے لو بھی آج تو نے نا پھٹیک ڈال دی ہے، آج تو سارا دن نحوست میں گزرے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں، ان تمام تر چیزوں کا تعلق نہ تو اسلام کے ساتھ ہے اور نہ ہی مسلمان کے ساتھ ہے۔ ان چیزوں کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہندوؤں کی یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ رہنے دیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم مسلمان تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان تو یقین والے ہیں، پختہ اعتقاد والے ہیں، توہمات کا شکار نہیں، رسم و رواج کا شکار نہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے الٹی سیدھی تعبیریں لینا، فال لینا اور اس قسم کی چیزیں سوچنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ کا واسطہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، ان سارے توہمات سے اپنے آپ کو نکال لائیے، ایمان کی زندگی جیے، یقین کی زندگی جئیں اور صدق کی زندگی جئیں، تصورات سے اور توہمات سے، ان اوٹ پٹانگ چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، کن کا؟ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا، کہ یہ کیا تک بنت ہے، یہ کیا نیکی ہے کہ تم جو ہے پیچھے سے آنے کو نیکی تصور کرتے ہو اور سیڑھی لگا کر دیوار پھلانگنے کو نیکی تصور کرتے ہو حالت احرام میں اور سامنے کی طرف سے نہیں آتے۔ فرمایا نہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہم تمہیں کہتے ہیں تم سامنے کے دروازے سے آیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ تو ان کا رد فرمایا تھا۔ اب یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوگا ہمارے ذہن میں بھی، کیا خبر آج کے زمانے میں بھی مکان کی پچھلے دروازے سے آنا شریعت نے منع کیا ہو؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ پیچھے سے آئیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تھا ان کے زمانے میں، اس کو نیکی تصور کیا جاتا تھا اور سامنے سے آنے کو برائی اور بدی تصور کیا جاتا تھا۔
تو کیا اگر ہمارے گھر کے پیچھے آج کے زمانے میں دروازہ لگا ہو تو ہم پیچھے سے آنے کو اچھائی سمجھتے ہیں اور سامنے سے آنے کو ہم برائی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ تو آج کے زمانے میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی رسم بد جاری ہو جائے یا پھر یہی جاری ہو جائے کہ پیچھے سے آنا نیکی ہے، آگے سے آنا جو ہے وہ برائی ہے، تو پھر یہ حکم جو ہے بالکل ثابت ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں اگر آپ گھر کے پیچھے سے آتے ہیں، دائیں سے آتے ہیں، بائیں سے آتے ہیں اور اسی طور پر سامنے سے آتے ہیں، جدھر سے بھی آتے ہیں، اگر آپ اس کو نیکی تصور نہیں کرتے، بدی تصور نہیں کرتے، یعنی کچھ نہیں، ایک معمول کی چیز ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، آپ ہر جگہ سے آ سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پروردگار فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فرمایا تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کا جو تقوی ہے یہی انسان کو کامیابی کے معراج پر پہنچاتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کو اختیار کر لیں گے انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، چاند سے متعلق کہ اس کا تعلق انسانوں کے اوقات کی تعیین کے ساتھ اور حج کے ساتھ ہے، تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر دو، یہ جو رسم و رواج ہیں، توہمات ہیں، مسلمان کا، اسلام کا، ایمان اور یقین والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اور آپ توہمات، تصورات اور رسم و رواج سے باہر نکلیں، ایمان کی، یقین کی اور صدق کی زندگی جئیں، اس لیے کہ مسلمان کی شان کے لائق یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔